میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک سکیم ہے, ماسٹر شاسٹر کمپنی ہے, انہوں نے بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنائی ہوئی ہے, وہ بھی اس کا بھی بتاؤں گا اس میں کیا گڑبڑ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا میں. لی پیرس کے بارے میں جناب گجرانوالہ میں لانچ ہو رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک کا موقف کیا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں ڈاکومنٹ کے ساتھ, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ اب میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے, اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف یہ ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے جناب کہ انویسٹمنٹ اس میں ایز سچ نہ کریں. دا میٹر ہیز آلریڈی بین فارورڈیڈ ٹو دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بائی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان فار اپروپریٹ ایکشن انڈر دا لا. سو نیب کے پاس بھی یہ پورا کیس جو ہے بھجوا دیا گیا ہے, اور نیب بھی اس کو پروب ان کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر جناب 17 یعنی کہ 17 کا فگر جو ہے اس پہ سٹریس کیا گیا, اس پہ فوکس کیا گیا, اس پہ زیرو ان کیا گیا ہے, اور 17% ٹیکسز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. ان ٹیکسز کا حکومت کہتی ہے جناب کہ ڈائریکٹ عوام پہ ایز سچ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بٹ دین اگین the taxes are there. خام مال ادویات کے لیے جو یوز ہوتا ہے اس میں 17% جی ایس ٹی, مرغی اور اس پہ 17% ٹیکس, بزنس ٹو بزنس رقم کی منتقلی پر 17% ٹیکس, زرعی بیج پودوں آلات کیمیکل پر 5% سے 17% ٹیکس, پرچون فروشوں پر 10 سے 17% ٹیکس, اور ایک پوری آگے فہرست ہے. اینی ویز میں ان کے جو اثرات ہوں گے عوام پہ ان کو جاننا چاہوں گا. اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے آج جناب ملک بوستان صاحب, ان سے بات کروں گا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شبر زیدی صاحب چیئرمین رہ چکے ایف بی آر کے میرے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب سپوکس پرسن ہے منسٹری آف فائنینس کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ملک صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ملک صاحب یہ ٹیکسز حکومت کہتی ہے جناب کہ صرف 2 ارب کے ٹیکسز ہیں, اس سے کوئی ایز سچ عوام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون ملک صاحب؟ دیکھیے حکومت تو یہی کہے گی نہیں کہ عوام پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن عوام جو ہے وہ چلا رہے ہیں آپ کے سامنے. جب ٹیکس لگتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے تو ہر آدمی پے کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. تو حکومت کو بڑا ایزی فارمولے ملے ہوئے ہیں کہ بجلی پہ ریٹ بڑھا دو, اس کے پیٹرول کے بڑھا دو, امپورٹ چیزوں کے بڑھا دو, اور تو کوئی ان کے پاس کمائی کا رستہ ہے نہیں. تو سارا بوجھ جب اس کی مہنگائی کا نتیجہ دیکھو, آپ نے ڈالر مہنگا کیا, مہنگائی بڑی, مہنگائی کا نتیجہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیا. تو حکومت کو ابھی بھی میں ریکویسٹ کروں گا, بلکہ پوری عوام ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور آمدنی بڑھائیں, اور آمدنی بڑھانے کے لیے ہمیں ویلیو ایڈڈ پروڈکشن میں آنا ہوگا, اور ہم اپنی مین پاور ایکسپورٹ زیادہ کرنی ہوگی. جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھی, وہ لوگ جن کا ایف بی آر بڑی اعلان کرتی رہی کہ ہم نے 15 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور ان کو جلد ان کا ہمارے ہاتھ گربانوں پر ہوئیں گے, وہ پتہ نہیں ہاتھ کدھر چلے گئے ہیں اور وہ گربان کہاں غائب ہو گئے, ان سے ٹیکس لیں. صرف وہی 1% لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں, نیا ٹیکس پیئر تو کوئی بھی نہیں آپ کو ان ہو رہا. تو جب تک آمدنی نہیں بڑی, آمدنی کا یہ حال ہے کہ ہمارا اس وقت لون لے کے لون دیے جا رہے ہیں, اور دفاع کے لیے بھی ابھی ہمیں لون لے کے دفاع پورا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ریڈ سگنل ہے پاکستان کے لیے. ابھی آپ کے سامنے جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہمارے مذاکرات ہیں, ان کے یہ منی بجٹ کا مطالبہ تھا کہ 350 ارب آپ جو ہے ٹیکس لگائیں اور ہماری قسط تب ہم آپ کو دیں گے. تو حکومت نے ان کے دونوں بڑے مطالبے مان لیے ہیں. اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کر دیا اور منی بجٹ بھی پیش کر کے جو ان کے وعدہ انہوں نے کیا تھا ٹیکس لگا دیے. تو اب امید یہ سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہمارے جو 12 جنوری کو 1.05 بلین ڈالر مل جائیں گے, اور اس سے ورلڈ بینک اور ایشیا بینک جو وہ بھی ہمارے ڈالر کا اصول آسان ہو جائے گا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حکومت اگر آگے آنے والے وقتوں میں بھی اپنی, کیونکہ اومیکرون آپ کے سامنے پر پھیلا رہا ہے اور اس کا پوری دنیا میں آ رہا ہے, اس کا صرف پاکستان میں یقیناً آئے گا, اور پوری دنیا کی اکانومی سلو ہوگی. تو پاکستان کو اس وقت ابھی سے تیاری کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ پچھلے 2020 کی طرح پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اور ہمارا ابھی یہ حکومت کو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے اس وقت کہ کروڈ آئل کی قیمتیں جو ہے $85 سے کم کے 68 میں آ گئی, اور لگتا ہے 65 یا 60 تک بھی جا سکتی ہیں. تو ابھی ہمیں اس سے بیک اپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہماری اس کا جو ہے پیٹرول کی قیمتیں اگر کم کرتی ہے تو یہ پھر بجٹ والا کا جو ہے گلا دھل جائے گا, ورنہ عوام تو اسی طرح چیختے رہیں گے. اوکے
چلے اگر پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں تو جناب پھر کوئی تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن ادروائز اگر نہیں کرتے تو ایشو ہوگا. ویلیو ایڈڈ پروڈکشن کی ضرورت ہے. نیو ٹیکس پیئرز کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایز سچ ملک صاحب کہتے ہیں جناب کہ نہیں، ان کا والیوم انکریز نہیں ہوا، اور ایشوز ہیں اور سچویشن ہے. اور بلدیاتی انتخابات جو ہوئے، ایک فیز ہوا کے پی کے میں، اس میں حکومت کو ہیٹ فیس کرنا پڑی، اور اسی طرح اگر کام چلتا رہا تو اس کو بھی سچویشن. میں عقیل بھائی آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے حکومت کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اینڈ ہیونز وونٹ فال ایز دا گورنمنٹ از سیئنگ. ڈو یو ایگری ود دس؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کے لیے مشکل ٹائم ہے، کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کی نیگوشیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑا ہے، اس میں سے یہ ٹیکسیشن یا سیل ٹیکس وغیرہ جو لگایا گیا ہے وہی ایک وجہ ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ٹیکسز اس طرح کے ساری پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں لگ رہے ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور میں یہ کہوں گا اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیفینیٹ امپیکٹ آئے گا، اور اس امپیکٹ کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کی انکم بڑھنی چاہیے، سیلریز بڑھنی چاہیے. جیسے سندھ میں 25,000 روپے منیمم سیلریز ہے، اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی اس کو میچ کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی مشکلات تو بڑھ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس اگر آپ نہیں جاتے تو بہت ساری مشکلات آپ کے گلے پڑ سکتی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اگر راستہ ہوتا تو کبھی بھی عمران خان کی گورنمنٹ یہ سٹیپس کبھی بھی نہ لیتی. تو آپ کے خیال میں راستہ ہی کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس؟ اور بھائی اس وقت کوئی نہیں ہے، اس وقت آپ آئی ایم ایف سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر آپ آئی ایم ایف سے باہر جاتے ہیں تو مشکلات اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کا روپی ویک ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ چوائس نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ہاں ڈیفینیٹ بزنس ایکٹیویٹیز بھی بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کی پروفیٹیبلٹی بھی بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انکم بڑھ جائے جس کی وجہ سے مہنگائی کا مقابلہ کر سکے. کیسے ہو سکتا ہے یہ ذرا سمجھائیں گے عقیل بھائی؟ انکم کیسے امپروو؟ میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کو اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے کارپوریٹ ریزلٹ کافی بہتر آ رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے بھی اچھی نمبرز آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے لوگوں کی ڈیفینیٹ انکم بہتر ہو سکتی ہے، اور اگر انکم بہتر ہو سکتی ہے یا سیلریز وغیرہ ہم بڑھا دیتے ہیں لوگوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کو یہ سپورٹ مل جائے گا کہ اگر یہ تھوڑی بہت جو مہنگائی جو گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے اس کی وجہ سے اگر مہنگائی آئے گی تو اس کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کی وجہ سے کوئی مہنگائی نہیں آئے گی، تو وہ بڑی زیادتی والی بات ہوگی. اور یہ بھی بالکل بوستان صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری کرنسی کافی ویک ہوئی ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کے پیکیج ہمیں مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کرنسی میں تھوڑی بہت ریکوری بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، کیونکہ یہ اس کے بعد باقی جگہوں سے بھی آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کہیں کہ نہیں یہ آئی ایم ایف کی باتیں ہمیں نہیں ماننی چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کرنٹ سچویشن میں. اور کرنٹ سچویشن میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیپس لینے تھے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ہر ایشو پہ اچھے بیانات دیے. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ایک جو میسج دیا تھا کہ اب ہم کسی کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، تو ان بیانات کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو پے کرنا پڑے گا نا. تو اس کو ہم پے کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ نہیں کریں گے. ہم اس وقت کرنٹ سچویشن ہماری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے ہماری سچویشن قدرے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن عقیل بھائی I'm sorry I'm cutting you over here، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے جو سٹینس لیا تھا کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کی ہیٹ فیس کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ڈونر ایجنسیز جو ہے، جتنے ڈونر ایجنسیز ہیں وہ ساری ڈونر ایجنسیز جو ہے جب ان کو اسرٹ کرتے ہیں، ان کے اندر جو سول سپر پاور ہے امریکہ وہ اسرٹ کرتی ہے. سو وہ ہیٹ ہم فیس کریں. دس از واٹ یو سیئنگ. بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو اچھا ایکسپلین کیا، شاید میں اس کو بتا نہیں پا رہا تھا. بالکل
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی اتنی بری سچویشن نہیں تھی جتنی ہمیں ٹف ٹائم آئی ایم ایف نے دیا، اور یہ ٹف ٹائم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی، گورنمنٹ ہر جگہ اچھے اسٹیپس لے چکی تھی. اگر ہم چاروں طرف اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے نمبرز میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں اتنا ٹف ٹائم دے رہا تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی جو خودداری والی باتیں تھی وہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور ایون ہمارے اپنے میڈیا بھی شاید اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اکثر ہم یہ سنتے تھے، اکثر ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ ہم دوسروں کی لڑائی کا حصہ کیوں بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن آج آپ کے پرائم منسٹر نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ہم اس کا اگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ ہماری اپنی زیادتی ہے تھوڑی سی. تو مطلب کہنے کا وہی ہے جو آپ نے ایکسپلین کیا. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف نے جتنا ٹف ٹائم ہمیں ابھی دیا ہے، پہلے کبھی اس طرح کا ٹف ٹائم نہیں دیا گیا تھا. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ سیل ٹیکس کو جو فوکس کیا ہمارے جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ سارے ہمارے جتنے بھی ریونیو ٹارگیٹ ہیں ہر مہینے ہم نے ایکسیڈ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکسیڈ نہیں کیا. تو ہمارا ریونیو کلیکشن تو ویسے ہی بڑھنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 350 ارب کا جو انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہے تو ہمارا ٹارگیٹ تو ویسے ہی بڑھنا تھا. کسٹم ریونیو ڈیویلیوشن کی وجہ سے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ عقیل بھائی. میں ذرا تھوڑا سا شبر زیدی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا پہلے گورنمنٹ کا سٹینس لے لوں. مزمل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب، جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے، جو کنڈیشنز جو بقول عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے بھی اور جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو سٹینس حکومت نے لیا، دا فرم سٹینس کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ڈونر ایجنسیز جو ہے وہ ان پہ اسرٹ کرتی ہے سول سپر پاور یعنی کہ امریکہ. سو اٹ واز اے ڈپلومیٹک فیلئر، اٹ واز اے سٹینس which was taken by the government of Pakistan، جس کی وجہ سے آپ کو آئی ایم ایف کی اتنی اسٹرکٹ کنڈیشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایز سچ کوئی آپشنز نہیں ہے. سو یو پیپل are hell bound to go to IMF and at the very same time is it a diplomatic failure as well؟ دیکھیں رانا صاحب، میں احترام کرتا ہوں عقیل بھائی کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور ملک بوستان صاحب ان کی تو تھوڑی سی ایکسپرٹیز کرنسی کی طرف ہے، لیکن انہوں نے معاشی بھی بات کی، ان کا کیونکہ تجربہ اس طرف بھی ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ایک الگ زاویہ دکھانا چاہتا ہوں. علی صاحب، رانا صاحب، اب یہ دیکھیں کہ کل سے جو ہے حکومت نے، وزیر خزانہ نے کہا کہ صرف 2 ارب کا عام آدمی پہ ٹیکس ہوگا. ویسے تخمینہ 350 ارب روپے کا ہے ٹیکس کا. یہ 350 ارب روپے ہوتے کتنے ہیں؟ اور جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس چیز کو. اگر 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے نا تو 20 ارب روپے جو ہے نا عوام کی جیب سے فالتو نکلتے ہیں. 5 روپے بڑھتی ہے تو 100 ارب روپے نکلتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 2 روپے 5 روپے پیٹرول کی قیمت ابھی پچھلے 15 دن پہلے ہم نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی، آپ کے سامنے ہوگا. اور آج پھر پیٹرول کی قیمت ہے، رات کو پتہ لگے گا کہ کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر 5 روپے سے 100 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ہم نے جتنا یہ جو اس کے پیچھے آپٹکس بنا دیے کہ مہنگائی کا طوفان، میں فرض کریں کہ 350 کا 350 ارب دینا تو عوام نے، اس میں عام اور خاص کو الگ نہیں کرتے. ہم 1 منٹ کے لیے ہم کہتے تھے عام خاص پورا ملک ایک طرف کرتے تھے. تو یہ جتنا ہم نے اس کے آپٹکس بنا دیے مہنگائی کا طوفان، یہ وہ ایسا نہیں ہے. دوسرا اس کا زاویہ کیا ہے کہ 55,000 ارب روپے ہماری آفیشیل آمدنی اس ملک کی. شبر زیدی صاحب ہیں، وہ آپ کو آفیشیل اور ان آفیشیل کا تخمینہ وہ میرے سے زیادہ اچھا بتائیں گے. 55,000 ارب روپے میں آپ یہ کہہ لیں کہ 350 روپے کا ٹیکس لگ رہا ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کی 55,000 روپے آمدنی ہے، اس سے 350 روپے حکومت فالتو واپس لے گی. اب یہ 350 روپے جو ہے، اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میکینزم یہ ہے کہ اس وقت جو 55,000 یا لاکھ روپے سے اوپر کما رہے ہیں اور جو اچھی چیزیں خرچ کرتے ہیں، امپورٹڈ چیزیں خرچ کرتے ہیں، وہ ہے ان سے یہ ٹیکس لیا جائے گا.
اور عام آدمی جو نیچے والا طبقہ ہے اس پہ منتقل ہوگا دو شکلوں میں. لیکن آئی ایم سوری بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے, میں آپ کو اس میں ڈال رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی, اس کو آپ ایکسپلین بھی کر دیں. تو بھائی خام مال جو ادویات کے لیے ہے اس کو جو آپ اس پہ آپ نے 17% جو ٹیکس لگایا ہے اس میں تو ادویات کی قیمتوں پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ابھی ایف بی آئی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو خام مال جو ادویات کی اور اس پہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ ٹیکسز نیچے ریفنڈیبل ہیں, اور الٹا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 20% دواؤں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کیونکہ نیچے ریفنڈیبل ہے. یہ مقصد صرف اس کا کرنے کا یہ ہے جو ان آرگنائز ان رجسٹرڈ سیکٹر جو دوائیاں جو کانٹرفیٹ دوائیاں یوز کر رہا تھا اور جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے ان کو صرف اس کے اندر لے کر آنے کا میکینزم ہے. اب یہ جو ہے امپورٹ پہ ٹیکس لگ جائے گا اور نیچے سپلائی پہ ریفنڈ ہو جائے گا. تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ رانا صاحب اس کو ہم نے آپٹکس اتنے خطرناک بنا دیے, پھر دوسرا یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس راستہ نہیں. دیکھیں ہمیں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ٹیکس ہدف میں 300 ارب روپے زیادہ ہیں اس سال, اور ہم جو ہے ہم نے جو آلریڈی 5,800 ارب جو بجٹ شروع ہوا تھا اس وقت لوگوں نے کہا تھا 5,000 ارب کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی. ہم 6,000 ارب پہ جا رہے ہیں. اس سال ایک مالی سال میں 1,300 ارب روپے ہمارا ٹیکس پچھلے سال سے زیادہ ہوگا. گزارش ہے, میں سوری آئی ایم کٹنگ یو اگین مزمل صاحب, لیکن مائی کوسچن از مائی پوائنٹ از کہ عقیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹیکسز لگے اس پہ عام آدمی پہ اثر پڑے گا, ملک بوستان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکسز لگے اس پہ عام آدمی فرق پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ٹیکسز لگے ہیں ادویات کی حد تک آپ بات کریں اس کو ریفنڈ ہو جائے گا, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس بندہ لینے جائے گا ادویات, آپ ٹیکس نیٹ تو بڑھا رہے ہیں بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ادویات لینے جا رہا ہے بندہ وہ تو گیا, اس کو تو ایکسٹرا پیسے دینے پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں رانا صاحب نہیں. جب وہ فائنلی ہول سیلر جب دکاندار کو ریٹیلر کو دے دے گا اس لیول پہ قیمت وہیں پہ کھڑی رہے گی جو آج سے ٹیکس لگنے سے پہلے تھی. یہ ایک صرف پروسیجر چینج ہوئے. اس میں آپ کو شبر زیدی صاحب زیادہ اچھا ایکسپلین کر دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سے اس چیز میں وضاحت لے لیں. جو سب سے اہم بات بتانا چاہ رہا تھا, ہم سارے کرنسی کی بات کرتے ہیں. جنوری سے لے کر آج تو ماشاءاللہ 176 روپے 50 پیسے پہ انٹر بینک کم ہوا ہے, 2 دن میں 2 روپے کم ہو گیا. جنوری سے لے کر اب تک ہماری جو کرنسی ہے نا وہ تقریباً جو ہے 9.5% گری ہے. اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ ہم ڈالر کے اگینسٹ تو 9.5% گرے, یورو کے اگینسٹ ہم صرف 2.5% گرے, جیپنیز ین کے اگینسٹ ہم 0% گرے, تھائی بات کے اگینسٹ ہم 0% گرے, پاؤنڈ سٹرلنگ کے اگینسٹ ہم 3-4% گرے. پوری دنیا میں اس سال کرنسیز گری ہیں اور بڑی مضبوط ممالک کے میں نے نام نہیں لے, میں ابھی ترکش لیرا کا نام نہیں لے رہا, ارجنٹینا پیسو کا نام نہیں لے رہا, برازیلین ریال کا نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے. دیکھیں ہمارے تاریخ کے بلند ترین ریزروز ہیں اور اس چیز سے کیوں ڈینائی کر رہے ہیں. جب ہم نے حکومت لی تھی تو $7 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے, آج اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا آیا ہم 19 ارب ڈالر پہ بیٹھے ہوئے. ہم اگر چاہتے تو دوسری حکومتوں کی طرح ڈالر کو پھینک کے اسٹیبل کر سکتے تھے, لیکن ہماری یہ چوائس نہیں ہے. ہماری چوائس یہ ہے سسٹینیبلٹی. ہم نے جو ہے الیکشن کو اپنا ہدف نہیں بنایا ہوا. ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ جو انٹرنیشنل, لیکن what do you have to say about this? ٹھیک ہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ نمبرز کی گیمز تو چلے, میں تو اتنا نہیں سمجھتا, I'll be very honest, but then again آپ کے خیال میں جو عقیل کریم ڈیڈی صاحب کہہ رہے ہیں, جس کو میں نے ذرا ریفریز کر کے ان کے سامنے رکھا کہ جو سٹینس حکومت نے لیا کہ جناب ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, ڈونر ایجنسیز میں ڈونر ایجنسیز جو بھی ہیں, چاہے وہ IMF ہے چاہے کوئی بھی ڈونر اور ایجنسی ہو, انہوں نے جب آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسرٹ صرف ایک سپر پاور ہی کرتی ہے جو سول سپر پاور ہے. سو وہ آپ کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ ایک تو یہ صداقت کیا ہے اس میں تو آبویس ہے. سو آپ نے کوئی ڈپلومیٹک فیلئر ہو گیا آپ کا کہ آپ لوگوں نے بیلنس آف پاور نہیں رکھا, یہ واٹ؟ اس کا ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا مزمل صاحب. آئی نو اٹس ناٹ یور سبجیکٹ بٹ دین اگین پلیز اس انٹر لنکڈ ضرور ہے. آئی تھنک کہ یہ بالکل ایسا ہوا ہے, لیکن یہ ہمارے فائدے کی چیز تھی کیونکہ پہلے ایزی منی ایزی گو ہو جاتا تھا اور وہ ہمارا ڈیٹ بڑھ جاتا تھا. اب ہمیں جو ہے ڈسپلن کر رہی ہیں یہ چیزیں اور یہ بہتر ہے, اچھا ہو گیا کیونکہ یہ لانگ ڈیو ریفارمس تھے, یہ ہمیں کرنے چاہیے تھے, چاہے FATF کے ہو چاہے اس کے ہو. اوکے, سو آپ اس چیز سے ایگری کرتے؟ اپوزیشن کا جہاں تک سوال ہے, انہوں نے تو یہ جب وہ آئے تھے احتجاج کرنے, انہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. مگر گورنمنٹ کی تھوڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی صحیح بات بھی گورنمنٹ کے پبلک کے سامنے نہیں لا سکے. صبر زیدی صاحب, ڈو یو ایگری ود
ملک بوستان, عقیل کریم ڈیڈی یا مزمل صاحب, یا یو ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو؟ جی دیکھیں رانا مرشد صاحب, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ, جو کل بنی بجٹ آیا ہے, جو فارم آئے, میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا جہاں تک سوال ہے, انہوں نے تو یہ جب وہ آئے تھے اعتراض کرنے, انہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. مگر گورنمنٹ کی تھوڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی صحیح بات بھی گورنمنٹ کے پبلک کے سامنے نہیں لا سکے. میں آپ کو پوری کہانی سمجھا دیتا ہوں کہ ہے کیا, پھر آپ خود فیصلہ کر لیجیے. بات یہ ہے کہ یہ 350 بلین روپیز کا جو ٹیکس کا, میں اس کو ٹیکس لگانا نہیں کہوں گا, یہ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. اور ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بہت عرصے سے یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کی ایک کنڈیشنلٹی ہے آپ کے ہاں جو ہم انگریزی میں اس کو ابیریشن بولتے ہیں, یا درمیان میں جو خامیاں آئی ہوئی ہیں ویٹ کے نظام کے اندر, اس کو صحیح کریں. یہ ان کی ٹیکس لگانے کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بلکہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ کی ویٹ نظام کے اندر خامیاں ہیں اس کو آپ دور کریں. اس کو وہ ابیریشن بولتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ یہ ختم کریں, وہ ہم نے بجٹ میں ختم کرنے کے لیے نہیں, ان کو کہا تھا کہ ہم اس کو بعد میں ختم کریں گے. تو وہ ابیریشن ختم ہوئی ہیں, اور اس سے 350 بلین روپیز کا مزید ٹیکس کا بوجھ پڑے گا. مگر میں اس سے بالکل 110% کلیئر شوکت ترین صاحب کے ساتھ ہوں کہ اس میں سے 350 میں سے 348 بلین کے جو آئٹم ہیں, ان میں سے کسی آئٹم کا کوئی تعلق غریب آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو دوائیں بھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو بھی. اور وہ سارے آئٹم وہ ہیں جو امپورٹڈ ویجیٹیبل ہے, امپورٹڈ بٹر ہے, امپورٹڈ فروٹ ہیں, وہ آئٹم ہے. 2 بلین کے ایسے آئٹم ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام سے تعلق پڑ رہا ہے. تو یس ٹیکس کلیکٹ ہوگا, اور جن سے ٹیکس کلیکٹ ہوگا ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہیے. اور جو ایگزیمشن ختم پہلے نہیں ہوئی تھی وہ بالکل جائز ختم ہوئی ہیں. اچھا, دوسری بات جو دواؤں پہ آپ بتایا, آپ نے مذمت بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم نے دواؤں کو ایگزیم کیا ہوا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے اس پہ آپ کو ان پٹ ٹیکس نہیں ملتا. تو اب یہ کیا گیا ہے کہ را مٹیریل ان پٹ ٹیکس لگایا گیا ہے اور دواؤں کو 0 ریٹ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے ان پٹ ٹیکس دیا, را مٹیریل وہ آپ کو ریفنڈ مل جائے گا. اور جس طرح میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ تقریباً 15 سے 20% دواؤں کی قیمت کم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ نہیں کر سک رہی ہے. یہ ان کی بدقسمتی ہے, یہ ان کی, مجھے افسوس ہوتا ہے. اپوزیشن تو خیر اس قابل ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو کچھ کہنے کی کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ تو جب آئے تھے انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. میں نے کل بھی ٹی وی پہ کہا تھا. کمنگ بیک ٹو سیکنڈ پوائنٹ, ایک میری بات یاد رکھیں مرشد صاحب, میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں. پاکستان امریکہ کی سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, کل بھی رہے گا. اور خودداری کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. خودداری یا بندہ شہید ہو جاتا ہے یا بندہ خودکشی کر لیتا ہے. شہید ہم ہونے والے نہیں ہیں, ہم خودداری میں خودکشی نہیں کریں. میرا صرف آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ اگر ہم نے خودداری میں خودکشی کرنی ہے تو ہم کر لیں. مگر اگر آپ نے ایکسپورٹ کو 30 سے 60 بڑھانا ہے تو وہ ایکسپورٹ امریکہ کے الائز کے پاس ہی جائے گی. مجھے یہ مطلب نہیں ہے کہ میری اکنامی کا کیا ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ایکسپورٹ اگر 30 ہے, اس کو میں نے 60 کرنا ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے, تو اس کو میں امریکہ یا امریکہ کے الائز کو بیچوں گا. تو میرے منہ پہ پاگل لکھا ہوگا اگر میں امریکہ یا اس کے الائز سے کسی قسم کی شرمندگی یا کوئی بلا وجہ کی خودداری کو لے کر آؤں گا. کسٹمر کے ساتھ خودداری نہیں ہوتی, کسٹمر کو سامان بیچنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ بلا وجہ کی گفتگو بند کریں اور سمپل بات کریں کہ ہم امریکہ کی سیٹلائٹ اسٹیٹ ہیں, تھے اور رہیں گے. ٹھیک, چلے. یہ تو میرے خیال میں شبر زیدی صاحب یہ ریئلٹی چیک آ گیا. تو ریئلٹی چیک یہ ہے کہ آپ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہیں, اور آپ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں جسٹ میئر اسٹیٹمنٹس ہیں, اور اس پہ آپ اس وقت تک ہی کام کر سکتے ہیں جب آپ اکنامکلی وائبل ہوں خود, اور آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوں کسی پہ. میں عقیل بھائی آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں, اور مختصر سا مجھے بتائیے گا. مزمل صاحب کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ 2 بلین کا تھوڑا سا اثر پڑے گا عوام پہ, زیادہ نہیں پڑے گا. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افیکٹ ہوگا, عوام افیکٹ کرے گی, افیکٹ ہوگی. دیکھیں ایک بات سنو, عوام کو افیکٹ کرے گا. اب لیکن وہاں جو جملے ہیں آپ نے ان کے نہیں سنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ لگژری آئٹم ہے اس
पे इम्पैक्ट आएगा, आम आवाम पे नहीं आएगा। तो वो तो बात वो ठीक कह रहे हैं ना, वो तो आपको फिगर के साथ दे रहे हैं। मैं जो कह रहा था, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे नंबर इतने बुरे नहीं हैं जितने होते थे। करंट सिचुएशन, जैसे मुजम्मिल ने कहा कि हमारे रिजर्व भी बढ़े हुए हैं, और अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करते हैं तो हम इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब जो है वो यही है कि आप जब IMF के पास गए थे तो आपका इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ा, आपको रुपये को डीवैल्यू भी करना पड़ा, उसकी वजह से आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आया है। अगर ये सिचुएशन बुरी होती और ये सारे काम आप करते तो मैं जरूर ये कहता कि नहीं, हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। लेकिन हम डिसिप्लिन उस टाइम पे हो रहे हैं जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि हमारे रेवेन्यू टारगेट हमने एक्सीड किए, तो जब एक्सीड किए तो फिर हम पे शक नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है, हमारा रियल रेट अंडर वैल्यू है, इसके बावजूद भी हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये IMF की नेगोशिएशन का पार्ट है। दुनिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी थी, पाकिस्तान की उतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी। PTI की गवर्नमेंट ने, मैं हकीकतन कहता हूं कि परफॉर्म किया है, लेकिन इस परफॉर्म करने के बाद हमारे ऊपर जो चीजें थोपी गई थी वो नहीं थोपी जानी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुजम्मिल से पहले भी मेरी बात हो चुकी है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 1%, 1.5%, और आपका टी बिल का ऑप्शन होता है 11.5, 3.5% आप महंगे हो गए। गवर्नमेंट की बोरोइंग कभी भी इतनी महंगी नहीं होती। गवर्नमेंट की बोरोइंग हमेशा पॉलिसी रेट से 0.25% ज्यादा होती है, लेकिन पहली दफा हमने देखा कि गवर्नमेंट की बोरोइंग 3.5% ज्यादा हुई। तो ये जो चीजें जो देखी गई है, उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस दफा IMF से हमारी जो नेगोशिएशन है उसकी वजह से हमें तकलीफ हुई है, और ये तकलीफ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुई है, किसी बिजनेसमैन को नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई स्पेंडिंग को रोकना है, तो स्पेंडिंग को जो रोकने की वजूहत किस तरह होती है? आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के स्पेंडिंग कैसे रोकोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत, उनकी क्रॉप महंगी बिकी है, उनको पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, उनका क्या ताल्लुक है बोरोइंग से? फिर आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बड़ी बड़ी आई है। अब जब पैसा लोग कमाते हैं तो खर्च भी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और जिस तरीके से टी बिल के रेट बढ़े हैं, ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और इन्होंने हकीकतन बाद में स्टेट बैंक ने अच्छे डिसीजन लिए, OMO 63 डेज का करके उन्होंने मनी सप्लाई की, जिसकी वजह से हमारे बाकी ऑप्शन बेहतर हुए। जब 0.10% हमारा पॉलिसी रेट हुआ तो ये हमारा टी बिल के रेट नीचे आए, 0.9% पे ऊपर थे, 0.10% पे नीचे आए। तो ये जो है सिचुएशन, मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूं कि हमारी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी जितने बुरे डिसीजन हमें लेने पड़े। ठीक है। तो मतलब ये है कि कल का जो मिनी बजट है, उस बजट में ये आपको एक्सपर्ट है दोनों माशाल्लाह, शबर जैदी साहब एक्सपीरियंस है, FDR को हेड कर चुके हैं और हमेशा पाकिस्तान के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। जज्बात में आते बातें तो वो बहुत कर जाते हैं, जैसे आज उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका की, ये जुमले मेरा ख्याल है मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसने हर जगह पे स्टैंड लिए, UNO में अच्छी बातें की है, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने टफ डिसीजन लिए, और अगर उसकी वजह से छोटी मोटी तकलीफें आती है तो कौम को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम हमेशा खुददारी की बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि आपका प्राइम मिनिस्टर खुददार है और वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट है। अच्छा, चले ये सेंटेंसेस जो हैं ये हम सुन के अवाम की वैसे समझ नहीं आती कि हर बर्डन, हर चीज अवाम को क्यों हीट फेस करनी पड़ती है। किसी एक लेवल पे कोई बफर जोन भी होना चाहिए कि जो हुकूमत और अवाम के दरमियान कोई बफर जोन हो, जो अवाम को तकलीफ ना पहुंचे। और खुद मुख्तारी तो अपनी जगह, लेकिन खुद मुख्तारी कैसे आप कर सकते हैं, कैसे खुद मुख्तार हो सकते हैं जब when you are not economically strong,
اگر اکنامکلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں اور ڈونر ایجنسیز پہ ڈونر پہ کاؤنٹ کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں, تو کیسے آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت سیریس ویکنس ہے حکومت کے اینڈ پہ کہ وہ عوام کو اپنے اچھے کام بتا ہی نہیں سکے آج تک. مزمل صاحب ایک چیز شبر زیدی صاحب بڑا کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں, دیٹ از کہ اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں حکومت نے تو وہ اس کو ایٹ لیسٹ بتا تو سکیں عوام کو. وہ بتانے سے بھی قاصر ہیں, یہ ایکچولی سمجھا بھی نہیں سکتے عوام کو کہ ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں. یہاں پہ ایک بہت سیریس ویکنس ہے حکومت کے اینڈ پہ کہ وہ عوام کو اپنے اچھے کام بتا ہی نہیں سکے آج تک. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے چینل کو یوز کر رہے ہیں. کل ہم نے جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی بجٹ سے پہلے جب حکومتی نمائندگان کو جو ہے یہ کیبنٹ میں بریف کیا گیا تھا تو باہر آ کے انہوں نے کہا, شیخ رشید نے سب سے پہلے کہا کہ 2 ارب روپے صرف ٹیکس ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا اسمبلی میں تو بولنے دیا نہیں جاتا کسی کو. پھر اس کے بعد وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد آج ابھی دوپہر کو 3 بجے FBR کے چیف نے پریس کانفرنس کی اور یہ بات بولی. اب یہ میڈیا ہے نا, اس وقت میڈیا بڑا پولرائز ہو چکا ہے. میڈیا وہ سنا رہا ہے بار بار جو وہ بولنا چاہ رہا ہے میرے خیال سے. تو اب گورنمنٹ اپنی طرف سے, اور میں یہ میسج اگر آپ کسی سے پتہ کریں تو یہ میں میسج بہت دنوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اگر ہمیں رپورٹ کرنے والے لوگ بہت چند ہیں اور ہمیں ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, تو پھر آبویسلی میسج جو ہے پبلک تک نہیں پہنچے گا. بٹ اس کو میں کہوں گا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی, اور وہ بہت سارے لوگ دکھا رہے ہیں اور وہ آپٹکس اس طرح کے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں, جیسے آپ نے دیکھ لیا بار بار یہ سٹیٹمنٹ چلائے جا رہے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس سے. مطلب کوئی انسان ہوش کے ناخن لے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ والی بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیلز ٹیکس والی بات کو اس طرح بتنگڑ بنایا گیا. بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ اٹس ناٹ این انفلیشنری. میں نے 10 پروگرام کیے ہیں اس کے علاوہ بھی, اخباروں میں بھی میرا چھپا ہے, لیکن اس کو چھوٹا چھاپتے ہیں. بڑا چھاپیں گے خواجہ آصف کی خبر کو, بڑا چھاپیں گے اسحاق ڈار کی خبر کو, تو اور بلاول کی خبر کو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھے چیزوں کو اور اس کو حساب سے رپورٹ کریں. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ IMF کی نیگوشیشن 5 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی. پہلا ہفتہ نہیں شروع ہوا, سب نے کہہ دیا جی نیگوشیشن فیل, پروگرام ختم ہو گیا. بار بار آ کے بتایا جا رہا ہے کہ جی نہیں ہے ایسا, نہیں ہے ایسا. پھر وہ ہو گیا تو اس کے بعد بولا IMF جو ہے پریس ریلیز نہیں دے گا, وہ کروا دی. اب نئی بات آ رہی ہے کہ جی اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا. اس کے بیچ میں کہہ دیا آرڈیننس آئے گا. آپ ہمارا موقف لیتے ہی نہیں ہے, اپنی طرف سے خود کہانیاں جڑنا. یہ دیکھیں میں ایک منٹ مزمل صاحب, میں تھوڑا سا اس پہ ایک کامنٹ ضرور دینا چاہوں گا. میڈیا کو میں نے ہینڈل نہیں کرنا, حکومت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, یو آر سٹنگ ان دا پاور, ان دا کوریڈورز آف پاور, اور اگر آپ اپنا مدعا یہ نہیں بیان کر سک رہے تھرو میڈیا تو اس پہ فیلئر کس کا ہے؟ میرا فیلئر تو نہیں ہوگا. میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیجیے گا, میں آپ پھر اپنی بات ضرور کمپلیٹ کیجیے گا. سو مدعا اگر آپ لوگوں کا کمیونیکیٹ پراپرلی نہیں ہو سک رہا تو اس میں پرابلم جو ہے وہ آپ کے اینڈ میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہی میڈیا آپ کے ساتھ چلتا رہا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ حکومت میں بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو مطلب کسی کو کچھ دیا بھی نہیں آپ نے, اگر وہ بھی الزام لگایا جائے تو وہ بھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا. اگر دوسری پارٹیز کا بارے میں بات کی جائے تو وہ تو بہت کچھ دیتے بھی رہے میڈیا کو. تو لیکن آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا, لیکن آپ کے ساتھ میڈیا کھڑا رہا. واٹ ہیپنڈ اینڈ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, کہ آپ نے جب حکومت سنبھالی تو ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے میڈیا سکویز ہوا اور وہ ایبزارب نہیں کر سکا, وہ سوالو نہیں کر سکا وہ جو پل تھی. سو آپ کے اینڈ پہ ایشوز ہیں, اس میں آپ کو ہینڈل کرنا ہے, آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ کو میڈیا کو لے کے ساتھ چلنا ہے. آگے الیکشنز آ رہے ہیں, اگر آپ اسی طرح گلے شکوے کرتے رہے میڈیا سے تو پھر تو ایک سچویشن بن جائے گی ان دا ٹائمز ٹو کم. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں میں نے تو گلا کیا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ میڈیا یا آپ لوگ جو ہے یہ اپنی بات کو پہنچا نہیں سکے, تو اس کا میں نے ایک جواب دیا کہ ہم اپنی کمیونیکیشن پوری کر رہے ہیں. ہم نے پریس کانفرنسز کر دی, ہم نے جو ہے اس کو رائٹنگ میں دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سپورٹ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیکٹ ہے اس کو فیکچولی رپورٹ کر دیں. اگر وہ فیکٹ کے اگینسٹ ہم کہہ رہے ہو کہ جی اب رپورٹ کریں تو وہ دیٹ از سم تھنگ.
ہم میڈیا مینج ہی نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ میڈیا انڈیپینڈنٹلی اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں غلط کوٹ کر دے, یہ صرف سوال آ رہا ہے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو پورا جو ہے اپنے موقف کو پہنچا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, کل سے آپ دیکھ لیں کہ جتنا شور اس جو منی بجٹ سے پہلے تھا اور اس کے آنے کے بعد سے اس کے شور میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے کل سے آج تک میں. اور اپوزیشن کے بھی جو ہے تھرڈ ٹیئر کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کے مین ٹیئر کیونکہ ہاتھ میں لال مرچیں آئی ہیں کہ لال مرچوں پہ جو ہے سیلز ٹیکس لگ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم از ہیلر, سب سے بڑا ہیلر ہے جو پچھلے 3 مہینے میں یہ جو مارکیٹ میں بھی انسرٹنٹی, ڈالر مارکیٹ میں اسی طرح آئی ایم ایف نہیں ہوگا, پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں ہو رہا, آئی ایم ایف نہیں ہو رہا, آئی ایم ایف نہیں ہو رہا, جیسے ہی کرتے ہیں. I think you should like tap the sources, whatever the hidden sources you have, جن کو آپ لوگ probably ایکسرسائز نہیں کروا سک رہے ان سے. اور وہ جو سورسز سے مراد میری وہ ہے جو آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں حکومت کے اندر, یا وہ کوئی چینلز یوز کر سکتی ہے حکومت, وہ میرے خیال میں پرابلی کنونسنگ نہیں ہے, ایسا جتنے کنونسنگ نہیں ہے کہ میڈیا کنونس ہو سک رہا ہو آپ سے. اینیویز I'll have to wind up over here. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جو اچھے کام ہے حکومت نے کیے ہوئے ہیں اور وہ میڈیا اس کو پورٹرے نہیں کر رہا یا پورٹرے نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سک رہا, تو اس میں میڈیا کو ایکسپلین کریں, آپ میڈیا کو بٹھا کے آپ سمجھائیں کہ واٹ از دا ریالٹی چیک. اور ریالٹی چیک اگر آپ میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو یہاں پہ میجورٹی آف دا میڈیا از سینسیبل اینڈ دے آر سینسیبل انف, اور وہ آپ کو بالکل ہیلپ آؤٹ کریں گے حکومت کو, اور بالکل آپ کے جو ریئل پکچر ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دین اگین اگر نہیں سمجھایا جائے گا, نہیں بتایا جائے گا, اور ایک ون سائڈ آف دا سٹوری ہی بتائی جائے گی, تو اس میں میڈیا کیا کر سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی اٹس ویری امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں, آل دا ڈونر ایجنسیز جو فائنینشلی پیسے آپ کو دیتی ہے یا دے رہی ہے, وہ اگر وہ آپ کو پیسے دے رہی ہیں تو اس میں جو رول ہے, اہم رول جو ہے وہ امریکہ کا ہے. تو امریکہ کے ساتھ آپ اپنے تعلقات اگر بہتر بنا سکتے ہیں تو بنائیں, اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اسی طرح کے ہیٹ جو ہے فیس کرنی پڑے گی آپ کو بھی اور عوام کو بھی. اور کیا اس چیز کے لیے عوام تیار ہے یا نہیں ہے, یہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.